بہرحال مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے. ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا. ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی, بڑا پرتپاک استقبال کیا, اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے, اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم, میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا. جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا. اور وہی ہوا. آج جو کہ چوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا. اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے, یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں. ایک بسکھاری ہے, یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے, اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے. کچوچا شریف اور بسکھاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں. فیض آباد ہوا کرتا تھا ضلع, اب اس کو امبیڈکر نگر کیا گیا. ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی. یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے. پرندہ وہ کون سا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں, بگلا ہے یا کوئی بھی. جب شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا اب میں چھپ گیا, اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے. خالی منہ چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا. الہ آباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ الاپ رہے ہو, ابھی اتر پردیش میں پھر سنا کہ لکھنؤ میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا, علی نگر کو آریہ نگر کر دیا, مغل سرائے جو ایک اسٹیشن تھا دین دیال اپادھیائے, جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ ٹھیک ہے. آج تمہارا وقت ہے, انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا. ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں کے شہر کے نام نہیں بدلے, بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے. جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے, جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, دو قصبے ہیں. جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے, اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا. آپ نے صرف یہ فرمایا بسکھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بسکھاری ہی ہو گیا. آج تک بسکھاری. آپ نے فرمایا بسکھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچا شریف بن گیا ہے. کچوچا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے. آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں. ایک طرف مخدوم سننا ہے اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں, تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی؟ ان اولیاء
اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے۔ حضرت محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے، اور کچوچا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی۔ سرکار کلام مختار اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے، بلکہ محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں۔ شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خود اعلیٰ حضرت کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے، ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، کہ چھوچا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے بریلی میں کچوچا کی محبت سیکھی اور کچوچا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے۔ الحمدللہ چند سال پہلے میں کچوچا شریف کے عرس میں بھی حاضر تھا، بریلی شریف کے عرس میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں کچوچا شریف میں، وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں، نائب سجادہ نشین بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور جب بریلی شریف کے کل شریف میں دیکھا تو کچوچا کے سادات بھی یہاں پر ہیں۔ پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دکھتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو پتا چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں، ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں، اوپر سب معاملات صحیح ہیں، یہاں یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان معاملات میں ہمیشہ الرٹ رہو، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جھنڈے لیے، جے 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 کرتے کانگریس کے جھنڈے لیے، یہاں جا کر کے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ مودی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نیچے اتار دے گا، پھر اسی شخص کو یہاں دیکھا تو ایسا لگا کہ کانگریس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اتارے گا۔ یہ دونوں طرف کا آدمی ہے اور دونوں طرف بھی بجاتا ہے۔ اسی طرح سلاسل میں بھی کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کبھی ان کی مخالفت یہاں آ کر کے کرتے ہیں، کبھی ان کی مخالفت وہاں جا کر کے کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے ہمارے ان مشائخ پر جنہوں نے ہمیں درمیانی راستہ عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے تاج الشریعہ بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم درمیانی امت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم مشائخ کا ادب و احترام بھی جانتے ہیں۔ کچھ اچھا جس کو مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا کہ چھوچا شریف، اب وہ کچھ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر آرام فرمائے، اب یہ دو باتیں میرے مزاج کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بنارس تشریف لے گئے، بنارس تشریف لے گئے تو وہاں ایک یوگی تھے، جوگی تھے۔ یہ وقت کے فرعون کے خلاف اگر میں دو چند جملے کہوں گا نہ، مجھے میرے فیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حبیب پاک کی حدیثوں سے ہی جو نعمت عطا کی کافی ہے، مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے۔ لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے، مخدوم سمنا کا انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے، تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایک خلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے۔ کام تپسیا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں، ہم جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے یہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا۔ وہ آئے، مخدوم سمنا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بت قدے میں جا
رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانیں تو پھر کیا تمہاری مانیں؟ تو مخدوم سمنا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں۔ ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سمنا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ سالوں سے ہم یہاں پر جوگ کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا۔ جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں۔ آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج میر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس میر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے۔ 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، میر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے۔ جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ لکھا ہے وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک حال یہی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی ایک یوگی ہیں، وہ بھی یوگ کر رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مخدوم سمنا نے فرمایا ان سے کہو اب یہ ہمارا علاقہ ہے، ان سے کہو ابھی میرے آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے کہا تو وہ آسانی سے اٹھنے کو انہوں نے منع کیا، کہا کہ نہیں چلو اپنی اپنی طاقت آزما لیتے ہیں، جس کی طاقت غالب آئے گی وہ بیٹھے گا یہاں پر۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی، غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا، کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے، جادوگر ہے، جادو دکھاتا ہے۔ کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف
सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के उतरे। उस योगी ने चूंटियों की फौज बना करके भेजी, चूंटियां, जहां देखो चूंटियां। ये पहली मर्तबा मुरीद उतरे हैं मैदान में मखदूम सिन्ना के। आपने कहा ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, ये मशहूर है, ज़माने के अशरफ मेरे मदद। इतना कह करके आपने फूंक मारा तो जमीन पर कोई चूंटी भी नहीं, कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर योगी जी ने अपने जादू से शेर बना करके दिखाए, जहां देखो शेर गुर्राते हुए आए। अब चूंकि सुल्तान मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मुरीद सादिक का कल्ब बहुत मजबूत हो चुका था। आपने सिर्फ अपने पीर मुग़ाह सैयदी अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया और फिर उससे कहा योगी जी डुप्लीकेट शेरों से असली शेर का मुकाबला कैसे? ये बनावटी शेर है, जादू नजरबंदी को कहते हैं, हकीकत में होता नहीं, ये 3D इमेज है जो आज भी हो रही है। जादूगरी से तुम दिखा रहे हो और एक तरफ मुकाबला असली शेर से कर रहे हो। आपने सिर्फ अपना चेहरा सिर्फ खोला, देखा तो दूर दराज तक कोई शेर नहीं, सबके सब गायब है। योगी जी ने मान लिया कि अब मेरा जादू नाकाम है, इतने सालों की जो तपस्या है वो इन फकीरों के सामने नहीं चलेगी। सीधे आए, कहा कि तू किसका आदमी है? कहा चल मैं तो एक शागिर्द हूँ, असल के पास ले जाता हूँ। वो योगी जी आए मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में, जैसे ही देखा उन्होंने कहा आप जिस ताकत को हासिल किए हैं क्या वो ताकत मुझे मिल सकती है? मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। मखदूम सिन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पढ़ा और दूसरी ही लम्हे मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने विलायत का ताज उसे अता फरमाया, अपने मुरीदीन में दाखिल किया। और जो वो तलब लेकर के आया कि बरसों से तपस्या करके जो ताकत नहीं मिली, मखदूम सिन्ना के हाथ में बैत से वो ताकत मिल गई। ये मखदूम सिन्ना है। ऐ मेरे अजीजों, सुल्तान जहांगीर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के तज़किरे में जितनी भी करूं वो कम है। उनसे एक खल्क़े कसीर को नफा हुआ है। उनकी जिंदगी कितनी चीजों का संगम है। समनान से निकले थे, बचपन से मैंने आपके वाक़यात सुनाए। जब आपकी उम्र मुबारक 97 साल की हुई, यानी 97 साल की, तब के छोटा शरीफ में आपने जिक्र अस्कार करना शुरू किया। अपने सामने ही आपने अपनी कब्र बनवाई, कब्र में उतर करके आपने किताब पूरी लिखी जिसको रिसाला कबरिया कहते हैं। वो अपने मुरीदीन को तलकीन की, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मजहब क्या है, और सबसे कहा मेरे बाद इसी पर तुम सबको गामजन रहना है, इसी पर पाबंद रहना है। आपके तकरीबन 40 खुलफा हुए और हजारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, सबसे अव्वल खलीफा और जानशीन सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जो आपके मज़ार मुबारक के बगल में ही आज के चोचा शरीफ में आराम फरमा है। सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की ही औलाद मखदूम सिन्ना की औलाद कहलाई। मखदूम सिन्ना ने शादी नहीं फरमाई थी, आपने अपने भांजे अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह की औलाद को अपनी औलाद फरमाया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से चली, मखदूम सिन्ना की नस्ल आपके भांजे हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का यह सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के अक्ताब, अब्दाल, औताब, मुजबा, शुरफा पैदा हुए। अपने वक्त के अजीमुल मर्तबत उस बुजुर्ग का नाम मैं तुम्हें जिक्र करूं जिनको आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अदब से नाम लिया, अशरफी मियां अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको आला हजरत अशरफी मियां कहा जाता है। वो सिलसिला अशरफिया के आला हजरत हैं। ये मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, यानी सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से, उन्हीं की औलाद में से सिलसिला चला। मुख्तार अशरफ सरकार कलाम रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उस सिलसिले अशरफिया में आज भी कसीर उलमा मौजूद हैं। सादात जिस तरह मारहरा मुतहरा में इल्म और शरीयत और तरीकत का संगम आपको वहां नजर आता है, इसी तरह कचोचा शरीफ की एक खुसूसियत है कि इस खानका में आप देखेंगे इल्म शरीयत भी है और इल्म तरीकत भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो खालिस ढोंगी सूफियों को नहीं
دیکھیں گے۔ الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں، قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں، اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے، سب سے اول پوزیشن کے تھے۔ اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے، وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے، جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں، بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے۔ میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں، قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں، بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین نے سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ دین فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی، بابا فرید الدین گنجے شکر نے فرمائی، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمائی اور دیگر اولیاء کاملین نے۔ اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا، تقریباً 75 سال مخدوم سمنا نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں، 75 سال۔ واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے۔ 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے، وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں وہی بات پھر سے کہتا ہوں جو انہی کے خاندان سے وابستہ، انہی کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سید محدث اعظم محمد میاں کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں ان کے دربار میں عرض کیا تھا، جس کو آج اشرفی ترانہ بھی کہا جاتا ہے: سرورا شاہا کریمہ اشرفا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں دستگیری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں حرمت روح پیمبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے اے مخدوم سمنا صرف ایک نظر ہم غریبوں کی طرف فرما دیں، اور آپ کو جاتے جاتے جو بچے ہوں گے ان کو ایک وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا یہ ضامن وظیفہ بھی رہا ہے۔ میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ، یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا، اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں، اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے۔ فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم، جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم، یہ سب تو القاب ہے، اے مرشد پوری دنیا کے آقا، اے خادموں کے آقا مخدوم، نہ رود از درد کسے محروم، تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا، بہر اولاد فیض اے اشرف، اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، حاکم وقت را بکل محکوم، اے مخدوم سمنا جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجیے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھے اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اے مولا حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، مولا ظلم ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات، ان کے تمام تر تصرفات سے ہم سب کو بھی مولا حصہ عطا فرما، ان کے برکات
برکات، ان کے انوار، ان کے فیوز سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ مخدوم سنہ سے وابستہ یہ مجمع ہے مولا، اشرف زمانہ سے وابستہ تیرے دربار میں وسیلے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ان کا وسیلہ لیتے ہوئے مولا ہماری تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، ہم سب کو جنات، آصف، سحر، جادو، سفلی، علوی، ہر طرح کی بری آفتوں سے محفوظ فرما۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں بھی ہمیں یا واسطہ عطا فرما، اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔